بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ جو ہے یہ پاکستان بننے سے 1-2 سال پہلے مارز وجود میں آیا۔ 1944 یا 1945 کے لگ بھگ اصغر سودائی صاحب جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ ایک نظم لکھی جو مشہور ہو گئی، اور اس کا مسلم لیگ کے جو ماٹو تھا، مسلم لیگ کا جو منشور تھا، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب یہ تعلق ہے یا نہیں ہے یہ تو الگ سے ایک بحث ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ ہی اس کی بنیاد ہے، اور 2 قومی نظریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ایک الگ علاقے میں، ایک الگ ملک میں رہیں گے، اور جو دوسری اقوام ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، وہ ان سے الگ ایک علاقے میں رہیں گے۔ تو یہاں سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے، چاہے ہم اسے مانیں یا نہ مانیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو نکال دیں تو ہمارا من حیث القوم تشخص جو ہے وہ مجروح ہو جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر ہم اپنے جو تشخص ہے، ہمارا جو نظریاتی تشخص ہے، یا جو جغرافیائی جو ہماری حدود ہیں، ہم ان کی بقا کر سکیں گے، کیونکہ پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ مختلف اقوام رہتی ہیں۔ اس میں پٹھان بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی ہیں، بروئی ہیں۔ اتنی اقوام میں اکٹھا رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم کسی ایک بات کے اوپر متفق ہوں، تو وہ بات لا الہ الا اللہ سے زیادہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، رات ساری اندھیرے میں گزر گئی ہے۔ ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں۔ اٹھ وقت بیداری ہے، اب تو یہ وقت جو ہے یہ اٹھنے کا ہے، یہ سونے کا نہیں ہے۔ جنگ شجاعت جاری ہے، یہ جو جنگ ہماری اس وقت ہو رہی ہے یہ ایک بہادری کی جنگ ہے، اس میں اٹھ کر حصہ لو۔ آتش و آہنگ سے لڑ جا، یہاں آگ بھی ہوگی اور لوہا بھی ہوگا۔ سخت لوگ ہیں تمہارے سامنے جو اپنے ہاتھوں میں سنگلاخ قسم کے لوہے لیے ہوئے ہیں، اور آگ بھی ہے۔ آتش کہتے ہیں آگ کو، اور آہن ویسے تو کہتے ہیں لوہے کو، لیکن یہاں پہ سخت جان ہوگا، مضبوط جسم کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگلے بند میں کہتا ہے کہ ہادی و راہبر سرور دین، کہ تمہارا جو راہبر ہوگا، جو تمہیں ہدایت دے گا، وہ سرور دین یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی ماند حسین، احمد مرسل صلی اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو اشعار ہیں یہ سارے نعتی اشعار ہیں کہ ہادی و راہبر تمہارے سرور دین یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جو صاحب علم و عزم ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر یقین ہے، اور صاحب یقین بھی ہیں، اور وہ قرآن کی مانند حسین ہیں، یعنی کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ قرآن کے صفحات کی طرح مطہر اور منور ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ احمد ہیں، وہ مرسل ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، یعنی اس وقت مزید کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس وقت جو رشتہ ہم نے چلانا ہے، جس رشتے کی کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اور اٹھ محمود، وہ لوگوں کو محمود غزنوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ بتوں کو توڑ دے، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب جاگ جا، اٹھ جا۔ یہ جو خواب غفلت میں تو پڑا ہوا ہے، یہ خواب غفلت کا وقت نہیں ہے، اور اللہ سے جڑنے کا وقت ہے۔ اور اللہ سے جڑنے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ تو نے آزادی حاصل کرنی ہے، اور آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی ہے۔
اور وہ آزادی جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اس آزادی کا مطلب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو ہی بلند کرنا ہے، اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہے۔ جرات کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اب عوام سے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بجرت لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ ہمت والے ہیں، اور آپ کی جو ہمت ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ عالمگیریت سمیٹے ہوئے آپ کی ہمت، اور دنیا کی تقدیر ہے تو، یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے اس سے پوری دنیا میں ایک نیا نظام متعارف ہوگا، ایک نیا ملک مرز وجود میں آئے گا، ایک نئی سوچ مرز وجود میں آئے گی، اور یہ تقدیر بنائے گا کون؟ یہ آپ نے خود بنانی ہے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگلے بند میں کہتا ہے کہ نغموں کا اعجاز یہی، اعجاز کہتے ہیں نرالی بات کو، نغمے کہتے ہیں گیتوں کو، دل کا سوز و ساز یہی، ہمارے دل میں جو سوچ ہے، جو دکھ ہے، وقت کی ہے آواز یہی، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ اس وقت اگر ہم نے اپنے لیے آزادی لے لی تو ہماری نسلیں سنور جائیں گی، وگرنہ وہ سارے غلامی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی نظر ہو جائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر کہتا ہے کہ وقت کی ہے آواز یہی، وقت کی یہ آواز سنا، کہ وقت کی یہ جو آواز ہے یہ خود تک نہ رکھ بلکہ اس کو آگے بھی پھیلا، کیونکہ یہ بھی کلمہ کی سربلندی کے لیے ہی اٹھائی جا رہی ہے۔ پنجابی ہو یا افغان، تو پنجابی ہو یا افغانستان سے ہو، پٹھان ہو، مل جانا شرط ایمان، آپس میں اکٹھا ہونا جو ہے یہ ایمان کی ایک شرط ہے، کیونکہ تو بھی کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کے اوپر کھڑا ہے، اور تیرے ساتھ جو تیرے دوسرے بھائی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، افغان یعنی پٹھان ہیں، یا کسی بھی دوسرے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی دوسرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ایک ہی جسم ہے، ایک ہی جان، وہ ایک جسم ہے اور وہ ایک جان ہے، ان کا ایک رسول ہے اور ایک خدا، یعنی وہ ایک نبی کریم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور ان کا خدا بھی یہ ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اسی طریقے کے ساتھ اگلے بند میں کہتے ہیں تجھ میں ہے خالد کا لہو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، تجھ میں ہے طارق کی نمو، طارق بن زیاد کی طرف اشارہ ہے، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، اور یہاں پہ وہ عوام سے کہہ رہا ہے کہ آپ بجرت لوگوں کی اولاد ہو، شیر بن اور میدان میں آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر اگلے بند میں کہتے ہیں مذہب ہو تہذیب کے فن، وہ کہتے ہیں مذہبی معاملات ہوں، ہمارا جو تہذیبی ارتقاء ہے، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، یا جو ہماری تہذیب صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یا کوئی فن ہو، کوئی کام ہو، تیرا جدا گانا ہے چلن، تو سب سے الگ ہے، تو نہ کسی کے ساتھ مذہب میں شریک ہے، تیری مذہبی حیثیت بھی جدا ہے، تیرا تہذیبی ورثہ بھی جدا ہے، اور تیرا کام کرنے کا فن اور ڈھنگ بھی دوسروں سے جدا ہے۔ اپنا وطن ہے اپنا وطن، وہ کہتے ہیں اپنا وطن بنا، اپنی سرزمین کے لیے جدوجہد کر، کیونکہ اپنا وطن ہی ہوتا ہے، اپنی زمین ہی ہوتی ہے، اپنا ملک ہی ہوتا ہے۔ غیر کی باتوں میں مت آ، دوسروں کا کہنا نہ مان۔ بعض لوگ تجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ تو ایک الگ ملک کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، تو ان کی باتوں میں نہ آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کہ اے اصغر اللہ کرے، ننھی کلی پروان چڑھے، پھول بنے خوشبو ماہ کے، وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ننھی کلی ہے جس کی ابھی شروعات ہوئی ہے، اللہ کرے کہ ہم منزل تک پہنچائیں، اور یہ جو ننھی سی کلی ہے جس آزادی کے لیے آج ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اللہ کرے کہ پھول بنے، اور اس پھول سے خوشبو چار دانگے عالم میں پھیلے۔ وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا، اس سے مانگ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر مجھ سے بھی کہیں کوئی غلطی وغیرہ ہوگی ہو تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا میرا
ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.